السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج کے کلپ کا ٹاپک ہے دا کیلیپرز، یعنی صلاحیتیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑی دلچسپ سٹوری سناؤں گی جو میں نے واقعی کیلیپر کو اتنی قریب سے پہچانا، اور پھر اس کے بعد جو میں جس نتیجے پہ پہنچی وہ میرے لیے بڑا حیران کن نتیجہ تھا۔ کچھ دنوں پہلے میرے چاچو کا بیٹا ہے ابراہیم، اس کی عمر ہوگی اس وقت کوئی 4-5 سال، اور وہ KG کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو وہ ہمارے گھر آیا شام کے ٹائم۔ میں اس طرح تھوڑی سی اداس بیٹھی ہوئی تھی، تو کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ ہر طرح کی کوشش کر لیں، نماز قرآن وغیرہ سب کچھ پڑھ لیں، اور آپ کی اداسی نہ جا رہی ہے تو کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لیا کریں۔ اچھا، اب ابراہیم آیا تو میرے مائنڈ میں وہ والی بات کلک کی جو میں نے فیس بک سے یا انسٹاگرام سے پڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو بٹھا کے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ میں نے کہا، ابراہیم بیٹے میں تھوڑی سی پریشان ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اینڈ کین یو امیجن اس نے مجھے کیا جواب دیا ہوگا؟ ہی سیڈ، آپ مدد کیا کریں۔ میں نے کہا، کس کی مدد؟ آپ ماما کی مدد کیا کریں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹے میں تھوڑا سا لیٹ آتی ہوں، 6-6:30 مجھے بج جاتے ہیں یونیورسٹی سے آتے ہوئے، تو اس ٹائم پہ جتنی مدد میں کر سکتی ہوتی ہوں اتنی کر لیتی ہوں، زیادہ نہیں کر پاتی۔ تو کہتا، آپ میری مدد کر دیا کریں۔ میں نے کہا، آپ کی مدد میں کیسے کروں؟ کہتا، ہمارے گھر کے باہر نا مٹی پڑی ہوئی ہے کچھ، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اٹھا کے میں سائڈ پہ کر دوں، تو آپ اس میں میری مدد کر دیا کریں۔ اب چھوٹا سا بچہ وہ اپنے اس معصوم پنے میں بات کر رہا تھا، میں تو چلے تھوڑا سا بولڈ طریقے سے اس بات کو جلدی جلدی بتا رہی ہوں، اس کا تو بتانے کا طریقہ بہت معصومانہ تھا۔ لیکن میں اس کے ساتھ باہر گلی میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے والوں کے گھر میں نا کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ اب میری تھاٹ یہ تھی کہ شاید تھوڑی سی مٹی گھر کے آگے آ گئی ہوگی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے سائڈ پہ کر دیں۔ میں نے کہا، بیٹے یہ تو کسی کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو ہم تو اس مٹی کو اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کر سکتے، ان کی ضرورت کی ہے۔ تو جب یہ لوگ اپنا گھر بنا لیں گے اس کے بعد جو مٹی رہ جائے گی اس میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد نا میں گیٹ کے باہر اس کے ساتھ وہیں ادھر اس جگہ پہ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں نے اس کے ساتھ بات کی، وہ مجھے صرف یہ کہتا رہا، آپ مدد کیا کریں، آپ کی ماما کی مدد کرنے کے لیے میں آ جایا کروں گا، اگر آپ سے نہیں ہوتی تو تائیمہ کی مدد میں کر دیا کروں گا۔ تو میں اس کے اس ایک لفظ مدد سے بڑا متاثر ہو گئی۔ ہم لوگ کمرے میں آئے تب بھی میں نے اس کے ساتھ بات وغیرہ کی، تو کہنے لگ گیا کہ ہم جب مدد کرتے ہیں نا تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں جنت ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم ایک ہیں، اللہ بھی ایک ہے، شیطان تو بہت سارے ہیں، تو ہم ایک ہیں، ہمیں ایک اللہ کی ضرورت ہے نا۔ اینڈ لٹرلی میں اس کے صرف منہ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ 4 سے 5 سال کا بچہ اتنی ذہانت اور اتنی فصاحت کی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اچھا، میں اس کی باتیں سنتی گئی تو کہتا، آپ یہ دیکھیں یہ گلاس ادھر پڑا ہوا ہے، میں اس کو پھینک کے توڑ دوں گا تو سارے تو مجھے کہنے لگیں گے نا، ابراہیم نے توڑ دیا، ابراہیم نے توڑ دیا۔ اگر میں اسے نہیں کچھ کروں گا، یہ ٹھیک رہے گا تو کوئی مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہی نہیں ہیں تو کوئی ہمیں کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ پھر تو ہمیں جنت ملے گی نا۔ او مائی گاڈ، اتنے چھوٹے بچے کی جو باتوں کا مجموعہ میں نے اخذ کیا جو میرے لیے بہت مفید باتیں تھیں، ان باتوں نے مجھے میری جو الجھن تھی وہ سلجھا کے رکھ دی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اچھا، اب میں یہ کلپ ریکارڈ کرتی ہوں اور میں یہ بات باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ جو مدد کی بات کر رہا ہے، پہلے میں اس کو پریکٹس کر کے دیکھتی ہوں۔ تو کچھ دن گزرے تو ان دنوں میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے میری اتنی مدد کی ایک معاملے میں جس کو میں 1 سال سے لٹکائے ہوئے تھی، اور بس میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ کام میرا کسی طرح ہو جائے، اور وہ ہو نہیں رہا تھا، اور وہ کام چند سیکنڈز کے اندر ہو گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ اللہ نے میری نیت کو دیکھنا تھا کہ میرا بندہ اگر کوئی اچھائی کو سنتا ہے تو اس کے اندر اس کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جس طرح اس چھوٹے سے بچے میں صلاحیت تھی کہ جو آج تک اس نے اللہ کے متعلق سنا، اس نے اس کو سمجھا اور اس کو بتانے کی صلاحیت،
مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں اتنی چھوٹی تھی میں یہ باتیں جانتی تھی، کیونکہ میں اپنی پھپھو کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھتی تھی. پھپھو مجھے بہت احادیث سناتی ہوتی تھی روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے نبی ایسے کرتے تھے، ہمارے نبی. تو وہ باتیں میرے سب کانشیس میں ہوتی تھیں، میں ان کو پریکٹس بھی کرتی تھی، لیکن میرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی ان کو. اس ایج میں آ کے ان باتوں کو بولنے کی صلاحیت مل گئی ہے. لیکن اتنا عرصہ گزارنے کے بعد وہ 4-5 سال کا بچہ اس عمر میں نہ صرف سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو میرا ٹاپکس تھا دا کیلیپرز، صلاحیتیں. اگر اتنے چھوٹے بچے کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی اچھائی کی بات کو ایڈاپٹ کرے، دوسروں کو بتائے، اس کے متعلق سوچے، تو ہم اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری عمریں کیا ہیں؟ کیا ہماری عمر 4-5 سال ہے؟ کیا ابراہیم کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ابراہیم اللہ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے؟ نہیں، ہم سب اللہ کو زیادہ جانتے ہیں. ہمارے پاس ابراہیم سے کہیں بلند صلاحیتیں ہیں. نیکی کو پرکھنے، اسے اپنے اندر اپنانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی صلاحیتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں. میں اتنے چھوٹے بچے کا کیلیبر دیکھ کے اس دن کی پریشان ہوں کہ ساری زندگی ہم نے اپنے کیلیبرز کے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے. ہم نے اپنے کیلیبرز کو کسی کی اصلاح کے لیے یا اپنی ہی اصلاح کے لیے آج تک استعمال کیا؟ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کی؟ نہیں کی. ہم نے اتنے سال گنوا دیے. میرے لیے یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی صلاحیت رکھے ہوئے ہے، اور ہم جو اتنا علم ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کا آج تک کوئی استعمال کر ہی نہیں سکے. تو میرا اس چیز کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ احساس بیدار کیا جائے کہ اگر اتنے چھوٹے بچے میں اتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے پاس کئی 100 صلاحیتیں ہیں ایسی. ہمارے پاس اپنے ہاتھ کی، آنکھ، ناک، کان، منہ، علم، ہر طرح کی صلاحیت ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ زیادہ ہے، ہمارا علم زیادہ ہے. اس بیچارے کا تو جتنا تجربہ تھا اس نے اتنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا. ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ صلاحیت ہے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو صلاحیت ہمارے پاس ہے ہم اس کا بہترین مظاہرہ کریں، اس کے مطابق دوسروں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب کوئی برائی کرو تو اس کے بعد جو تم اچھائی کرتے ہو وہ تمہاری برائی کو مٹا دیتی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے لیکن کبھی اس پہ غور کیا کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں گناہ ہو گیا ہے، اچھائی کیا کریں؟ اچھائی ہماری یہ صلاحیتیں ہی تو ہیں. ان صلاحیتوں کو ہم استعمال کریں گے وہ نیکیاں بن جائیں گی، اور نیکیاں ہمارے گناہوں کو نہ صرف مٹائیں گی بلکہ اتنا ان برائیوں کے مطابق اجر ہمارے اعمال میں آ جائے گا. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے دوسروں کا جتنا نفع کر سکتے ہیں اتنا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.